ایمان ہے قول مصطفی، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں فرائض کے علاوہ اپنا تمام وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ درود پڑھنا تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں، اور آج کے سلسلے میں ہم دنیا کے فنا و زوال کی مثالوں پر غور کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اصلاح کریں گے۔ لہذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور انہیں اشرف المخلوقات بنایا۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قبیلوں، اقوام اور امتوں میں تقسیم فرمایا اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور آپ پر نبوت و رسالت کے اس عظیم سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا۔ اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالی نے سب امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس امت کو سب ادیان سے اعلیٰ دین، دین محمدی، دین اسلام عطا فرمایا، اور بنی نوع انسان کو بے شمار نعمتوں سے رب ذوالجلال نے نوازا، اور اس دنیا کو بہت سی نعمتوں سے مزین فرما دیا۔ جہاں اس دنیا کو رب ذوالجلال نے نعمتوں سے مزین فرمایا، وہیں پر خالق کائنات نے اس دنیا کی مذمت کو بھی بیان فرمایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ نیک عمل کرو، اللہ سے ڈرو، امید سے فریب نہ کھاؤ، موت کو نہ بھولو، دنیا سے بے رغبت رہو کہ یہ تمہارے سامنے ایک دلہن کی طرح بن سور کر آتی ہے، دل فدا ہو جاتے ہیں، روحیں اس پر فریفتہ رہتی ہیں، لیکن اگر نگاہ حقیقت سے اسے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دنیا خسیس و حقیر چیز ہے، مصائب کا گھر ہے۔ اس دنیا کا نیا پرانا ہو کر رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر نفیس اور اعلیٰ چیز کی خواہش رکھتے ہو تو آخرت کی تیاری کر لو، اور آخرت کے لیے کوئی نہ کوئی ذخیرہ اور خزانہ تیار کرو، اور وہ خزانہ، وہ ذخیرہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے
اس دنیا کے فنا و زوال پر ایک پر اثر مثال بیان فرمائی، اور چونکہ مثالوں کا تعلق سمجھنے سے، غور و فکر کرنے سے ہوتا ہے، تو گویا بتا دیا کہ انسان اس میں غور و فکر کر کے اس سے سمجھیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان: دنیا کی کہاوت تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی کہ ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلی، جو کچھ آدمی اور چھپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگھار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی، اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، گویا کل تھی ہی نہیں۔ ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ اور اسی طرح سورۃ الکہف کی ایک آیہ مبارک میں ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور ان کے سامنے زندگانی دنیا کی کہاوت بیان کرو، جیسے ایک پانی ہم نے آسمان سے اتارا، تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا، جسے ہوائیں اڑائیں، اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے۔ ایک کسان زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، اور اسے سردی گرمی کے حساب سے مینیج کرتا ہے۔ فصل اگتی ہے، لہلہاتی ہے، ہری بھری خوبصورت نظر آتی ہے، جس سے دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ کسان سمجھتا ہے کہ بس اب فصل پک گئی ہے اور آج کل کے اندر ہم اسے کاٹ لیں گے اور گندم یا اجناس کے ڈھیر ہوں گے، اور پھر ہم انہیں بیچیں گے، پیسے کمائیں گے۔ یہ سارے کے سارے منصوبے ابھی اس کے دل و دماغ میں چل ہی رہے ہوتے ہیں، اور صرف ایک دن پہلے اس فصل کی کٹائی کرنی ہوتی ہے۔ اس سے ایک رات پہلے طوفان آتا ہے، تیز آندھی آتی ہے، تیز بارش ہوتی ہے کہ پانی ایک سیلاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور پھر سب کچھ اس کا تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور صبح کسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے کہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ بڑے منصوبے بنائے تھے، مال آئے گا، کھیتی کٹے گی، بیچیں گے، دیگر تمام منصوبے تیار کیے تھے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کی زندگی کی مثال یہ ہے کہ انسان بڑے منصوبے بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، زمینیں خریدتا ہے، گھر خریدتا ہے، دکانیں خریدتا ہے، کپڑے تیار کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ جب سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو پھر اچانک موت آ جاتی ہے، اور جو کچھ تیار کیا تھا، جو کچھ خریدا تھا، جو کچھ کمایا تھا، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ ایک آدمی دنیا کا محفوظ ترین سفر کرتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ جس گاڑی یا جس جہاز پر سفر کیا تھا وہ اپنی منزل پر پہنچا ہی نہیں، اور بعض اوقات تو سواری بھی نہیں ملتی، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں گری، ان میں سے کوئی شخص بچا بھی یا نہیں بچا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اور اس کی زندگی ایسی ہی فانی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فرمائی، جو دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر اپنی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہو جاتی ہے، کیونکہ بارش ہوتی ہے تو اس کے سبب زمین سے رنگ برنگ کے پھول نکلتے ہیں، خوبصورت بیلیں ظاہر ہوتی ہیں، خوش ذائقہ پھل اور ان کے علاوہ طرح طرح کی اجناس پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک پھولوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ پھر وہ اس پیداوار سے فوائد حاصل کرنے سے متعلق بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، اس کا دل ان منصوبوں میں ہی مشغول ہوتا ہے، اور یوں وہ بالکل غافل ہوتا ہے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ دن یا رات میں
ان پر کشش باغوں اور کھیتوں پر زالہ باری، آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فرما دیتا ہے، جس سے یہ باغات، یہ فصلیں ایسے تباہ ہو جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور ان کا مالک حسرت زدہ اور شدید غم میں مبتلا ہو کر بس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس آسمان سے اترتے پانی، ہری ہری لہلہاتی خوبصورت کھیتی، اور پھر اچانک اس کے فنا و زوال کی طرح دنیا کا حال ہے کہ شروع میں سبزہ اور لہلہاتی کھیتی کی طرح تر و تازہ اور خوشنما معلوم ہوتی ہے اور خوب باغ و بہار دکھاتی ہے، پھر جس طرح چند روز کے بعد سبزہ سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور دائیں بائیں ہوائیں اس کو اڑا لے جاتی ہیں، اسی طرح چند روز کے بعد یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی۔ لہذا چند روزہ رونق اور بحال پر پھولنا اور اترانا عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جس خدا نے تمہیں مال اور اولاد کی زینت بخشی ہے، وہ اس کے فنا کرنے پر بھی قادر ہے۔ مال اور بیٹے جس پر یہ کافر اتراتے پھرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں، یہ محض دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، زاد آخرت نہیں۔ اور ایسی چیزوں پر دل لگانا اور ان پر فخر کرنا کہ جو چند روز کے بعد فنا اور زائل ہو جائے گی اور آخرت میں کچھ کام نہ آئے، کسی دانش مند اور ہوش مند آدمی کا کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی ہیں۔ اس آیت میں بہترین طریقے سے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے۔ اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو مراد حاصل ہونے کا اطمینان ہو جاتا ہے اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہوتا ہے، تو اچانک اس پر موت وارد ہو جاتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بہت سے مال والے بڑے بڑے مکانات، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں اپنی راحت و سکون کے لیے تعمیر کرتے ہیں، اور پھر قریب تھا کہ ان مکانات سے فائدہ حاصل کرتے، اس میں رہتے اور طرح طرح کی سہولتیں ان کو میسر آتی کہ پھر دفعتاً اچانک ان پر موت آ پہنچتی ہے اور دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے، اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام ساز و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھی غارت ہو جاتا ہے۔ اور دنیا کے مال و اسباب اور نجات کے اعمال کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار ہے اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی۔ علماء کرام اس آیہ مبارک کے جز کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں مزید رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہیں کہ ان کے ذریعے دنیا میں آدمی فخر کرتا ہے اور انہیں دنیا کی سہولیات و لذات حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، حالانکہ انہی چیزوں کو آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ذریعہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال و اولاد دنیا کی کھیتی ہیں اور اعمال صالحہ آخرت کی، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سے بندوں کو یہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز اس آیہ مبارک میں ارشاد فرمائی گئی باقیات صالحات، ان سے نیک اعمال مراد ہیں جن کے ثمرے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، جیسا کہ پنجگانہ نمازیں، تسبیح و تحمید
اور جملہ عبادات عرض کی گئی کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، دو بھوکے بیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی حرص اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ مال اور اولاد فی نفس ہی تو اگرچہ دنیا ہے، لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے عظیم زاد راہ بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اگر مال کو راہ خدا میں خرچ کیا اور خصوصاً کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا تو یہی مال نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یوں ہی اگر اولاد کی اچھی تربیت کی اور نیکی کے راستے پر لگایا تو ان کی نیکیوں کا ثواب بھی ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد کی دعائیں بھی ملتی رہیں گی۔ چنانچہ حدیث مبارک میں مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تین ہیں: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں ایک شخص کے مرنے کے بعد جب اسے اچانک جنت میں ایک درجہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے عطا کیا گیا تو اس کے سوال کرنے پر جواباً ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو درجہ آج دنیا میں تجھے اچانک دیا گیا ہے، یہ تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے دعائے استغفار کی ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال و اولاد فی نفسی ہی اگرچہ دنیا ہے، لیکن یہی دو چیزیں آخرت کے لیے عظیم زاد راہ بھی بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو نہ صرف اس فانی دنیا کی مذمت بیان کی اور اس سے بے رغبتی کی ترغیب دلائی، بلکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان دنیا میں زہد و تقوی یعنی دنیا سے کنارہ کشی کو اختیار کیے رہتے تھے، کیونکہ دنیا ان کا دائمی گھر نہ تھا۔ یقیناً حقیقی گھر تو آخرت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے دنیا کے بارے میں بہت سی مثالیں بیان فرمائیں اور انہیں سمجھایا۔ چنانچہ آئیے سنتے ہیں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس دنیا میں ہر چیز کے مالک و مختار بنا کر بھیجے گئے، اور رب ذوالجلال نے آپ کو قاسم نعمت کی صفت سے نوازا، اور حضور فرماتے ہیں واللہ المعطی وانا القاسم، کہ میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کا اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا میں زہد و قناعت کا کیا علم تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور اس چٹائی کے نشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر ظاہر تھے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں اس جگہ کو ملنے لگا، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو ہم آپ کے لیے کوئی آرام دہ بستر بچھا دیتے ہیں، کہ اس بستر نے تو آپ کے بدن مبارک پر نشان ڈال دیے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا مالی ولد دنیا ما انا والدنیا الا کراکب، فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک سوار، ایک مسافر، جس طرح ایک مسافر گرمی کے موسم میں دن کے وقت سفر کرتا ہے، دوپہر کا وقت آ جاتا ہے تو کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کی اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی سی ہے جیسے کوئی اپنی اس انگلی کو سمندر میں ڈالے تو وہ دیکھے اس انگلی پر کتنا پانی لایا۔ تو جس طرح انگلی پر لگ جانے والی تری کی کوئی بھی حیثیت سمندر کے پانی کے مقابلے میں نہیں ہے، بیعین ہی اسی طرح آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے کسی بلندی سے مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے اور صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے دونوں اطراف میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا ایک بچہ جس کا ایک کان چھوٹا تھا مرا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس کا کان پکڑا اور فرمایا تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا ہم میں سے کوئی بھی اسے کسی بھی چیز کے بدلے میں لینا پسند نہیں کرتا، اور ہم اسے لے کر کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مل جائے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو پھر بھی اس میں عیب تھا، کیونکہ اس کا ایک کان چھوٹا ہے، حالانکہ اب تو یہ مرا ہوا ہے، جب یہ زندہ ہوتا تو اس کے عیب کی وجہ سے ہم اسے نہ خریدتے، اور اس وقت تو یہ مردار حالت میں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بیڑ کے اس مردار بچے سے تشبیہ دی جس کے اندر مرنے سے پہلے ہی ایک عیب موجود ہے۔ تو دنیا کی حقیقت فقط اتنی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں انسان آخرت کو ترجیح دے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ اس دنیا سے کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پینے نہ دیتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر اور خسیس چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین دنیا کی کس انداز میں مذمت بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، دنیا کو آخرت کے عوض بیچ ڈال، دونوں سے نفع پائے گا، اور آخرت کو دنیا کے بدلے مت بیچ ورنہ دونوں جہاں میں خسارہ پائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے بھائی، بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ ہے اور ذلت کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے والے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جانے والے ہیں، اس کا شیرازہ بکھرنے پر موقوف ہے، اس کی مالداری غربت میں بدل جاتی ہے، اس کا دولت مند تنگ دست ہو جاتا ہے اور تنگ دست دولت مند بن جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی رہو۔ باقی رہنے والے گھر یعنی جنت سے فنا ہونے والے گھر یعنی دنیا کے لیے پیشگی وصول نہ کر، تیری زندگی زائل ہو جانے والے سائے اور گرنے والی دیوار کی طرح ہے کہ جس طرح ایک سایہ زائل ہو جاتا ہے اور جس طرح ایک دیوار گر جاتی ہے تو اس گرنے والی دیوار کی طرح ہے۔ پس اچھے عمل کرو اور امیدیں کم رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں ہمیں جو ان مثالوں سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو دنیا میں کوئی نعمت دی جاتی ہے
تو اس کی آخرت سے اس کا اتنا ہی حصہ کم کر دیا جاتا ہے۔ دنیا سے جو بھی لو سوچ سمجھ کر لینا چاہیے، پس چاہو تو کم کرو اور چاہو تو زیادہ لے لو۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنی مشغولیت بڑھ جائے گی، اتنی غفلت بڑھ جائے گی اور اتنا ہی غم بڑھ جائے گا، اور جتنا کم ہوگا دنیاوی مال کی حرص بھی کم ہوتی چلی جائے گی، اس کا غم بھی کم ہوگا اور مشغولیت بھی کم ہوگی، وقت زیادہ ملے گا، رب ذوالجلال کی ہم عبادت بھی زیادہ کر سکیں گے، اللہ کو یاد کر سکیں گے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر اس کے بارگاہ میں شکر بجا لا سکیں گے۔ اور بے شک دنیا پھسلنے کی جگہ اور ذلت کا گھر ہے، اس کو آباد کرنے والے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیں کہ دنیا تو لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جو اچانک آفات کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے، تو اس میں عمل ہمیں زیادہ کرنا چاہیے، امیدیں کم رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن